اللہ کا صحابی گمراہ ہو گیا، اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، کیونکہ اس نے سارے نیک اعمال کیے تھے لیکن اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا تھا۔ خدا نے حضرت آدم کو زمین پر اتارا، حضرت آدم زمین پر ہے، اللہ نے آدم کو اولاد دی، لیکن لو دعائے زہرا والو ایک غضب اور ہو گیا، آدم کا ایک صحابی بھی گمراہ ہو گیا۔ پہلے آدم کی وجہ سے اللہ کا صحابی گمراہ ہوا تھا، اب حضرت آدم کا اپنا سگا بیٹا صحبت نبی میں رہ کے پھر بھی صرف گمراہ نہیں ہوا، قاتل ہو گیا۔ اب اگر صحبت پیغمبر میں رہنے والے سارے ٹھیک ہیں، پھر قابیل پہ لعنت ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلا قتل جو زمین پر ہوا یہ قابیل نے کیا۔ کس کا کیا؟ حابیل کا۔ یہ نام بڑے ملتے ہیں، ان کا وزن قافیہ بڑا ایک جیسا ہے، تو اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں اچھے والا کون سا ہے، برے والا کون سا ہے۔ جس میں قاتل والی کاف ہونا، یہ بچے ذہن میں رکھ لیں، وہ قابیل ہے، جس کا ہوا تھا وہ حابیل ہے۔ کیوں ہوا تھا؟ حضرت آدم نے پراپرٹی تقسیم کی تھی، جائیداد کا تنازع تھا؟ نہیں، دونوں بھائیوں سے خدا نے قرآن میں یہ پوری کہانی لکھی ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ ان سے کہے کہ اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ ایک کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، ایک بکریاں چرواہا تھا، وہ جانوروں کو پالتا تھا۔ جب حضرت آدم نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، تو جو حابیل تھا وہ بھیڑوں اور بکریوں کا کام کرتا تھا، اس نے اپنے ریوڑ سے جا کے قیمتی ترین دمبا، قیمتی ترین جانور اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں لے آیا۔ جب قابیل سے کہا گیا کہ تو بھی کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے کے جا، وہ اپنے گیا اور اپنے گھر میں پڑی ہوئی اجناس میں سے وہ جو بہت جلد خراب ہونے والی تھی، اس کے چند خوشے، چند سٹے، چند بالیاں اٹھائیں اور لے آیا۔ نیت کیا تھی؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھ دینا، جب کسی کی بارگاہ میں کچھ پیش کیا جاتا ہے تو اعلیٰ پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اگر آپ نے کبھی مذہب کے نام پہ، امام بارگاہ کے نام پہ کچھ دینا ہو تو اپنے جیب میں سے سکہ نہیں ڈھونڈنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب بارگاہ سے بغیر چندہ دیے واپسی، تو وہ اس چندہ باکس کے لیے بہترین چیز پھینکنے کے لیے اس سکے کو تجویز کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اگر نہ کریں، شرط نہیں ہے نہ کریں، لیکن جب مولا کی بارگاہ میں دینا ہو، گھر میں نیاز بنانی ہو، اہتمام کرنا ہو، تو اعلیٰ کا کیا جاتا ہے۔ قربانی ادنا کی نہیں ہوتی، اعلیٰ کی ہوتی۔ حضرت حابیل قیمتی جانور لے آئے اور وہ بچی گلی سڑی جنس کی کچھ بالیاں لے آیا۔ اس دور میں قربانی قبول کیسے ہوتی تھی کہ قربانیاں پہاڑ پہ رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا، جسے قبول کرنا ہوتا تھا وہ ایک نور، ایک لائٹ، ایک شعلہ، ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی اور اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی۔ آسمان سے ایک لائٹ آئی، ایک نور آیا اور اس نے حابیل کی قربانی کو، اس جانور کو اٹھا لیا۔ پیچھے بچ گئیں اس کی بالیاں جو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کی۔ اب پہلا قتل جو زمین پر ہوا اس حسد کی بنیاد پر ہوا کہ اللہ نے اس کی قربانی کو کیوں قبول کیا ہے۔ یہ واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا، پھر نتیجہ لے کے آنا تھا۔ میں معیار صحابیت بتا رہا ہوں۔
اللہ کا صحابی گمراہ ہوا تھا، اس نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا تھا، سارے عمل ٹھیک تھے، ایک عمل کی وجہ سے فاسق، کافر اور لعنتی ہو گیا۔ یہ آدم کا بیٹا بھی ہے، آدم کا صحابی بھی ہے۔ اس نے گھر میں رہتے ہوئے آدم کے دوسرے صحابی سے، دوسرے بیٹے سے حسد کیا، اسے ملنے والی عزت کی وجہ سے۔ اس نے کہا یہ جو ہے وہ میں کیوں نہیں۔ زمین پر پہلے نبی کے دو صحابی بیٹوں میں لڑائی ہوئی، دونوں بیٹے بھی تھے، صحابی بھی تھے، ایک قاتل ایک مقتول۔ وجہ تنازع جائیداد نہیں، حسد، جیلسی۔ اس کے پاس وہ کیوں ہے جو میرے پاس نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بارگاہ میں رہتا ہوا اگر ایک صحابی دوسرے صحابی سے حسد کرے تو خدا اسے لعنتی کہہ دیتا ہے۔ اب سر ہلاؤ یا زبان ہلاؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ، میں تاریخ کا ضامن ہو کے کہہ رہا ہوں، علی کا کسی سے جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، علی کا کسی سے زمین کا تنازع نہیں تھا۔ روز آیتیں علی کی شان میں آ رہی تھی، روز فضیلتیں علی کی شان میں آ رہی تھی، منبر پہ رسول علی کے قصیدے پڑھتا تھا۔ دشمنی لوگوں کو علی کے فضائل کی تھی۔